اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج آل محمد ولا ندعہم۔ تمام مومنین کو یا مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہماری سیریز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی اسنا میں ناسبیوں کا رد کرتے کرتے ڈیفینیٹلی ہمیں مقصرین کا بھی رد کرنا مقصود تھا۔ مولوی جواد صاحب جو معاویہ کے بہت بڑے عاشق ہیں اور اسے اپنا سربراہ مانتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں، اس کی سیاست کے بہت بڑے داعی ہیں، جن باتوں کا آلریڈی امام مجتبیٰ اور معاویہ کے لحاظ سے ہم مولوی جواد کو جواب دے چکے ہیں، دوبارہ انہوں نے وہی باتیں اٹھا کے امام مجتبیٰ کے اوپر عجیب و غریب قسم کی ایلیگیشنز لگانے کی کوشش کی ہے۔ بلا ضیاع وقت آپ چلیں مولوی جواد کی ویڈیو کی طرف اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ہم ان کا محاسبہ کرتے ہیں۔ حسن علیہ السلام نے کوفیوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ وہ روایت میں پہلے بارہا آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، امام حسن علیہ السلام کی اسی کتاب احتجاج میں ہے۔ اس کتاب میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی صلح کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں صلح کی۔ زید ابن وہب جوہنی یہ راوی ہے، اس نے روایت نقل کی ہے، قال لما طعن الحسن بن علی بالمدائن، امام حسن بن علی کو تانا دیا گیا مدائن میں، اتیتہ وہو متوجع، اور اس وقت بہت تکلیف میں تھے امام، چونکہ امام پر حملہ کیا گیا، زخمی کر دیا گیا، اپنی لشکر نے حملہ کیا، شامیوں نے نہیں کیا، کوفیوں نے امام کے خیمے پر حملہ کر دیا، نیزہ مارا جس سے امام کی پشت کوہلا یا ران، یہ روایات میں الفاظ ہیں، زخمی ہو گئے اور بہت شدید زخم آیا۔ امام کو چند بندے اٹھا کر خیمے سے باہر لے جا کر محفوظ مقام پر پہنچایا اور پھر امام مدائن چلے گئے۔ اور راوی کہتا ہے میں مدائن میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا امام حسن علیہ السلام کے، فقلت ما ترى ابن رسول اللہ فإن الناس متحیرون، لوگ بہت پریشان ہیں، حیران ہیں، کیا کرنا ہے، ابھی فیصلہ کیا کرنا ہے، آپ بھی زخمی ہو گئے ہیں اور حالات بھی اس طرح کے ہیں، لوگوں میں تشویش، کنفیوژن آ گئی ہے، افراتفری ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، تو اب کیا فرماتے ہیں؟ فقال ارى واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، کہ اب میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک طرف دشمن اور ایک طرف دوست۔ دشمن معاویہ ہے اور دوست یہ کوفی ہیں، لیکن ان کوفیوں سے مجھے اس دشمن کے رائے حل میں یا دشمن کی تجویز میں مجھے بہتری لگ رہی ہے۔ یزعمون انہم لی شیعۃ، یہ جو گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، ان کی تدبیر اور ان کے نقشے سے مجھے وہ بہتر لگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہی گھسی پڑی باتیں جن کا ہم پہلے رد کر چکے ہیں، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مولوی جواد صاحب کو کتاب دکھانے کی ماشاءاللہ سے توفیق مل گئی ہے، امپریسو۔ پہلے مولوی جواد صاحب کے ہم اصول پر بات کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ آیا مولوی جواد صاحب جو روایت پیش کر رہے ہیں اس کی تحقیق کے میدان میں کیا حیثیت ہے۔ مولوی جواد صاحب کی اپنی کتاب یہ حسین وارث انبیاء میرے پاس موجود ہے۔ اس میں مولوی جواد صاحب نے صفحہ نمبر 31 پر 31 پر واضح عبارت خود لکھی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ساری چیزیں ہمیں تاریخ میں نہ ملیں، اس لیے کہ تاریخ تو تحریف کا شکار ہوئی ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ تاریخ کو بدل ڈالیں گے، اس میں تحریف کر کے تاریخی حقائق کی بجائے اپنی من گھڑت چیزیں لا کر رکھ دیں گے۔ کوئی فرد بشر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو تاریخ لکھی گئی ہے 100% صحیح تاریخ لکھی گئی ہے۔ خود مولوی جواد صاحب نے اپنی کتاب میں یہ اصول مان لیا کہ تاریخ تحریف شدہ ہے۔ عزیزان، اب اس روایت کی طرف۔ الاحتجاج طبرسی مطبوعہ ایران میرے پاس موجود ہے۔ احتجاج میں جو روایت انہوں نے پیش کی ہے
استغفراللہ معاویہ کے بارے میں، یہ معاویہ تو خیر علی من ہؤلاء، معاویہ میرے لیے میرے ان لوگوں سے بہتر ہے جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا۔ اس روایت کا راوی صفحہ نمبر 342 پر اس روایت کو شروع کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ جیسا کہ مولوی جواد نے بھی کہا تھا، ان زید بن وہب الجہنی، زید بن وہب الجہنی سے یہ روایت ہے۔ عزیزان، اب یہ زید بن وہب الجہنی کون تھا؟ ویسے تو اس روایت کے رد پر درجنوں دلائل میں رکھتا ہوں، لیکن پہلے اس راوی کو ہی دیکھ لیتے ہیں، آیا کہ یہ مولا حسن کا چاہنے والا تھا یا کوئی اور تھا؟ شہید محقق مناظر عبد الکریم مشتاق رحمہ اللہ کی کتاب 1000 تمہاری 10 ہماری، جو مولوی جواد صاحب کے پیٹی بھائیوں کے خلاف لکھی گئی تھی، اس کتاب میں صفحہ نمبر 541 پر اسی روایت کے جواب میں، جواب نمبر 855 میں، عبد الکریم مشتاق رحمہ اللہ نے واضح لکھا کہ زید بن وہب بھی معاویہ کا جاسوس تھا، معاویہ کا جاسوس تھا۔ تو ڈیفینیٹ بات ہے جو معاویہ کا جاسوس تھا اس نے تو اپنے پاس سے یہ عبارت گھڑ کے مولا حسن کی طرف چسپاں کرنی تھی، کیونکہ نہ تو ہمارے محدثین اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، نہ کسی نے اس سے کوئی نتیجہ اخذ کیا سوائے مولوی جواد صاحب کی ٹوٹی پھوٹی باتوں کے۔ عزیزان، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا حسن کا خیمہ لوٹنے والے، مولا پر حملہ کرنے والے وہ کون تھے؟ بلا شبہ کوفہ ہی کے تھے، لیکن تھے کون؟ صاحب مفاتیح الجنان محدث اکبر شیخ عباس قمی اپنی کتاب منتهى الاعمال میں، یہ جلد نمبر 1 مطبوعہ ایران میرے پاس موجود ہے، انہوں نے صفحہ نمبر 298 اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ وہ لوگ کون تھے۔ پس عام منافقان که گروهی از ایشان در باطن مذهب خوارج داشتند، در باطن مذهب خوارج، لبادہ شیعت کا اوڑا ہوا تھا انہوں نے جواد صاحب کی طرح، لیکن اصلاً وہ کون تھے؟ خوارج۔ شیخ عباس قمی نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا، یہ واضح دیکھ سکتے ہیں عزیزان، اور خاص طور پہ اہل سنت بھائیوں کے لحاظ سے کہ زید بن وہب الجہنی کے بارے میں یہ باتیں بہت کی جاتی ہیں، وہ روایت مولوی صاحب نے پیش کی، اسی کی طرف میں دوبارہ واپس آؤں۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ خوارج نے امام مجتبیٰ پر ظلم کیا تھا، ان کا مال لوٹا اور ان پر مزید جو تشدد کے معاملات تھے۔ خیر بعد میں ان کی مختار نے جو درگت بنائی، اور مختار کے چچا سعید ابن مسعود ثقفی حاکم مدائن، انہوں نے بھی اچھا خاصا ان کا آپریشن کیا تھا پھر بعد میں۔ خیر اب موسٹ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ زید بن وہب الجہنی تو مولا علی کے شاگردوں میں سے تھا، مولا علی نے باقاعدہ کتب حدیث لکھوائی ہیں سے، پھر معاویہ کا جاسوس کیسے بن گیا؟ یہ سمپل سی بات ہے، معاویہ نے امام مجتبیٰ کے کئی ساتھی خرید لیے تھے۔ اور اہل سنت کے لحاظ سے اب میرا خطاب اہل سنت بھائیوں کے لیے ہے، مولوی جواد صاحب کے اہل سنت میں فیورٹ عالم مفتی اسحاق، ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، مقصد حسین۔ مقصد حسین میں صفحہ نمبر 242 پر مفتی اسحاق صاحب نے یہ واضح یہاں عبارت لکھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت حسن صلوات اللہ علیہ کے کمانڈر معاویہ نے خرید لیے تھے، بحوالہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری اور شرح نہج البلاغہ بحوالہ ابو الحسن مدانی، انہوں نے حوالہ جات بھی نقل کیے ہیں باقاعدہ اس کے، ٹھیک ہے جی۔ امام مجتبیٰ کے کمانڈرز کو معاویہ نے خرید لیا تھا، تو ڈیفینیٹلی زید بن وہب جوہنی کیا جنت سے آیا تھا؟ وہ بھی خریدا گیا، جاسوسی کی اور معاویہ کے حق میں ایک جھوٹی روایت گھڑ کے مولا حسن کی طرف منسوب کر دی۔ عزیزان، آج کے اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں۔ پھر مولا حسن نے صلح کی کیوں؟ اب میں اپنے سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ لازمی غور کریں، حوالہ چیک کریں، غلط ہوا سر کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب اس محدث کی موجود ہے جسے حافظ ذہبی تک اہل سنت کا امام مانتے ہیں، المحدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسانی، ان کی کتاب یہ فرائض السنتین میرے پاس موجود ہے، مطبوعہ چشتی کتب خانہ، اور اس میں ابراہیم جوینی نے صفحہ نمبر 320 پر بالکل واضح لکھا، امام مجتبیٰ نے صلح کی وجہ بیان فرمائی۔ خود امام حسن صدیر بن حکیم کی یہ عبارت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو سعید سے روایت کی ہے کہ امام مجتبیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ خدا کی قسم میں نے اپنے شیعوں کی بھلائی کے لیے ایسا کیا۔ اللہ اکبر، کس کے لیے؟ اپنے شیعوں کی بھلائی کے لیے۔ یہ محدث اکبر اہل سنت لکھ رہے ہیں، ابراہیم جوینی خراسانی، شیعہ کتابوں سے تو جواب دے چکے ہیں وہ روایات کا۔ یہ مولوی جواد صاحب کچھ شرم، حیا، غیرت
اس قسم کا کوئی بھی عنصر اگر موجود ہے نا تو دوبارہ آپ یہ روایت پیش کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے وہ معاویہ کا چیلا تھا جس نے امام مجتبیٰ کی طرف یہ جھوٹی روایت منسوب کی ہے. اور ہم نے کب کہا کہ احتجاج تبریزی کی ساری روایات صحیح ہیں؟ کافی کی کئی روایات غلط ہیں. کیوں؟ کیونکہ صاف بات ہے معصوم نے اصول پیش کیا ہے جو متن قرآن سے نہ ملے اسے اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. تو آپ کو اور آپ کی اس روایت کو دونوں کو اٹھا کے دیوار پہ دے ماریں گے ہم, سمپل از دیٹ. اور خدا را اپنی کتاب میں بیان کیے گئے اصول کو بھی ذرا پرکھ لیں مولوی جواد صاحب, تاریخ تحریف شدہ ہے. خدا را عزیزان, دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. اور آج الحمدللہ یہ الزام بھی ہٹ گیا کہ امام مجتبیٰ پہ تشدد شیعوں نے کیا تھا, وہ تھے خوارج, مولوی جواد صاحب کے پیٹی برا. خیر, امام مجتبیٰ وارث.